حسن آپ سے ہی میں ایک مرتبہ پھر سے آغاز کر لیتی ہوں اس سیشن کا. آپ کو کیا لگتا ہے یہ سچویشن کے اندر یہ جو بڑے ممالک ہیں, جیسے رشیا کا میں نے ذکر کیا تھا, اس نے ثالثی کی پیشکش کی, دین چائنا کا بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ اس سلسلے میں آیا کہ امریکہ کے بغیر بھی دنیا چل سکتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے کے اندر کوئی ثالث کے طور پر سامنے آ سکتا ہے جس کو دونوں کنٹریز ایکسیپٹ بھی کر لیں؟ دیکھیے ابھی ایز آف ناؤ جو پوزیشنز دونوں ممالک نے لی ہوئی ہیں, کوئی بھی جو ہے اس طرح کے امکانات دکھائی نہیں دے رہے, لیکن ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. سٹانس پہلے اسی طرح لیے ہوتے ہیں, ریجڈنس شو کر رہے ہوتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ فلیکسیبلٹی دکھاتے ہیں. دیکھیں اسرائیل نے بھی کبھی یہ تصور نہیں کیا تھا کہ ان کے مختلف شہروں میں اس طرح آ کر جو ہے وہ ہائپر سونک میزائل لگ رہے ہوں. ایگزیکٹلی وہ دیور آف دا ویو کسی نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا. انہوں نے نہیں, ایران کے ساتھ کانفلکٹ تھا, مجھے تو اندازہ تھا کہ شاید ایران اتنا یعنی میزائل جو ٹیکنالوجی ہے اس میں خاصا ایڈوانس ہے, ڈرونز اس کے پاس ہیں, باقی ایئر فورس نہیں ہے, تو جس کی کمی جو ہے وہ کمی دکھائی بھی جو ہے وہ ساری دنیا نے دیکھی ہے. لیکن اس ٹائم کے اوپر ممالک جتنے بھی ہیں وہ ڈپلومیٹک سپورٹ دے رہے ہیں ایران کو, وہ مورل سپورٹ دے رہے ہیں, اور وہ پولیٹیکل سپورٹ دے رہے ہیں. اب پولیٹیکل سپورٹ اس لحاظ سے جیسے ہم لوگوں نے اپنی یہاں پر ریزولوشنز وغیرہ پاس کی اسمبلیز کے اندر, کنڈیم کیا اسرائیل کا جو ایکشن ہے اس کے اٹیک کو, جس طریقے سے اب دیکھیں ڈپلومیٹکلی بھی جس طرح ہمارے فیلڈ مارشل گئے انہوں نے بات کی, باقی ہمارے جو فورن منسٹر ہیں ڈپٹی پرائم منسٹر وہ ٹیلی فون کے اوپر بات کر رہے ہیں مختلف ممالک کے ساتھ. تو یہ تو ایک ریجن کے اندر جو ہے وہ ایک کانفلکٹ ہے. پاکستان کا نیکسٹ ڈور نیبر ہے, 900 کلومیٹرز کا آپ کا بارڈر ہے ان کے ساتھ, وہاں پر حالات خراب ہوں گے, ڈیفینیٹلی اس کے اثرات پاکستان کے اوپر آنے ہیں, اثرات آئیں گے. یہ تمام چیزیں ایک طرف ہیں, لیکن کیا رشیا اور چائنا اس جنگ کے اندر پریکٹیکلی فزیکلی انوالو ہوں گے؟ جواب ہے نہیں. چائنا نے اپنی جتنی بھی دنیا میں امپورٹنس بنائی ہے وہ ٹریڈ میں بنائی ہے, اور وہاں پر اس کی ہر ملک کے اندر جاتا ہے وہ اپنی اکانومی جو ان کی ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے چائنا کے اوپر. یہ اسٹرینتھ ہے چائنا کی. رشیا کا ایک ٹائم تھا کہ جب وہ اس کے پاس یہ طاقت تھی, وہ بالکل ایٹ پار تھا یو ایس اے کے, لیکن اب تو ان کا اپنا یوکرائن کے ساتھ ایشو چل رہا ہے. میں بات کری میڈیشن کی, جیسے امریکہ نے کردار ادا کیا تھا پاکستان انڈیا کی مانیں گے تو اپنے اسرائیل تو نہیں مانے گا ان کو. اس میں کچھ ویسٹرن کنٹریز ہی بیٹھیں گی تو اس میں میڈیشن ہو سکتی ہے. ادروائز اگر آپ سمجھیں کہ چائنا وغیرہ کی بات مانے گا اسرائیل, تو نہیں, وہ نہیں مانے گا. کیونکہ دیکھیں چائنا کے ساتھ انہوں نے آگے جاپان کھڑا کیا ہوا ہے, تائیوان ہے, وہ مخالف کس کے ہیں؟ چائنا کے اپنے وہاں پر جو ہے ایشوز چل رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ پوری کی پوری اسٹریٹجی آج کی تو نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے جو پہلے بھی میں نے سوال کیا تھا کہ کل کی ملاقات کے بعد چائنا خاص طور پر وہ بڑی کرٹیکل نظروں سے دیکھ رہا ہوگا اس وقت اس ملاقات کو جو ہوئی ہے, جو ہماری فیلڈ مارشل عاصم منیر کی اور ٹرمپ کی ہوئی ہے؟ نہیں, وہ دیکھا ہے, لیکن پاکستان اور چائنا جو ہیں دے آر ویری کلوز. امریکہ جو ہے, امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اونچ نیچ بہت رہی ہے. چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات سوائے عمران خان صاحب کے دور کے کبھی بھی خراب نہیں ہوئے, اور وہ بھی خراب نہیں, بالکل ہم تھوڑے سے جو ہے نا چائنا ہم سے مایوس ہو گیا. جو ہماری حرکتیں تھیں, جو ہم نے جس طریقے سے کمٹمنٹس کو آنر نہیں کیا, جس طریقے سے جب ان کے ساتھ ہم نے معاہدے کیے, تو دیکھیں اس کے بعد آپ نے کہنا شروع کر دیا کہ بہت بڑی کرپشن ہوئی ہے اس کے اندر, چور ڈاکو کہنا شروع کر دیا, اور انہوں نے کہا جی میں ریویو کروں گا. تو چائنیز کمپنیز تھی, چائنیز گورنمنٹ کی کے کہنے پر وہ آ رہی تھیں, اس کے اوپر ظاہری بات ہے ان کو بھی ایک فیلنگ آئی, اور انہوں نے اس طریقے کے انویسٹمنٹ پھر لانے سے جو ہے وہ گریز کیا. انہوں نے اپنی انڈسٹری شفٹ کرنی تھی پاکستان, جو انڈسٹری انہوں نے پھر شفٹ پاکستان نہیں کی, اور اسی انڈسٹری کے لیے جو ہم کیپیسٹی پیمنٹس پے کر رہے ہیں نا آج بھی, یہ تحفہ بھی دیا جناب ہمارے کیا نام